السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمید و نصلی اما بعد۔ معزز سامعین و سامعات، انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، آسانیاں پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کی چھوٹی موٹی جو غلطیاں جو گناہ دنیا میں ہو جاتے ہیں تو اس کی سزا اللہ دنیا کے اندر ہی دے دیتا ہے اور اس سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جس کے ساتھ میں اللہ برائی کا ارادہ رکھتا ہے، نقصان کا ارادہ رکھتا ہے، تو پھر اس کے گناہوں کو اللہ جوڑ کر کے ایسے ہی رکھتا ہے تاکہ اس کے گناہوں کی سزا اسے محشر میں دیا جائے۔ اس سلسلۃ صحیحہ کی روایت ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر انسان کو جو دنیا کے اندر چھوٹی موٹی تکلیفیں، پریشانیاں یا بیماریاں، رنج و غم جو لاحق ہوتا ہے، اس پر انسان کو بے قابو نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، شکوہ اور شکایتیں کرتے ہوئے لوگوں سے نہیں پھرتے رہنا چاہیے۔ اس کو تو اس انسان کو یہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اس کی چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا کے اندر ہی معاف کر دینا چاہتا ہے، اسے دھل دینا چاہتا ہے اس کو۔ جیسا کہ اس کی تائید میں ایک اور حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کو دنیا میں کوئی غم پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بیماری پہنچتی ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے درجات میں بلندی کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اسے جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کو وہ صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اللہ جو بھی فیصلہ دنیا میں ہے تو تیرے ہر فیصلے سے ہم راضی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب سے نواز دیتا ہے۔ تو ہمیں جو بھی پریشانیاں، جو بھی مشکلات کا سامنا، چاہے وہ کسی انسان کے ذریعے سے ہو یا کسی آفتوں کے ذریعے سے ہو یا کسی بیماریوں کی آزمائش میں ہو، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مبتلا کرتا ہے تو اس کی وجہ سے واویلے نہ مچائے انسان کو اور اللہ کے بارے میں بدظنی میں نہ داخل ہو جائے، اللہ سے حسن ظن رکھے۔ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا اور وہ ہمارے بھلائی کے لیے ہوگا، ہمارے فائدے کے لیے ہوگا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خوشخبریاں بتائی ہے کہ مومن کا معاملہ اس دنیا میں بڑا ہی عجیب و غریب معاملہ ہے۔ مومن کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ معاملہ یا انعام یا فائدہ نہیں ہے۔ وہ کیا معاملہ، کیا فائدہ ہے؟ جب مومن کو کوئی نعمت اللہ کی جانب سے ملتی ہے تو وہ بندہ اس پر شکر بجا لاتا ہے تو اللہ اس کی وجہ سے اس کے شکر گزاری کے بنیاد پر اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ جب بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، کوئی رنج و غم آتا ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے اور اللہ سے امیدیں رکھتا ہے ان مصیبتوں سے ٹل جانے کے، تو یہ معاملہ مومن کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر جو بھی وقتی طور پر ذہنی ٹینشن، ذہنی پریشانیاں یا چھوٹی موٹی بیماریاں یا کچھ نقصانات اگر ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بندے کو چاہیے کہ وہ صبر کرے،
اور اللہ تعالیٰ سے اسے بدلنے کی، اس کی تبدیلیوں کی دعائیں اللہ سے کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کا، کرم کا فیصلہ کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر صبر کے ساتھ میں، تحمل کے ساتھ میں، ایک دوسرے کو معاف کرتے ہوئے، ایک دوسرے پر درگزری کا معاملہ کرتے ہوئے، ہر فیصلے سے اللہ کی جانب سے جو ہوتا ہے اس پر راضی رہ کر زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین اجمعین۔